السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اس اللہ ذات واحد کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم سب کو پیدا فرمایا۔ بعد درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام انبیاء اور رسولوں پر، خصوصاً اللہ کے آخری رسول سرور کائنات محسن انسانیت، یتیموں کے والی، غلاموں کے مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ آج آپ کے روبرو ہونے کا موقع کلیہ عائشہ للبنات گوئنڈی ممبئی کے اس اہم اصلاحی پروگرام میں ملا۔ اس کے لیے ہم منتظمہ کمیٹی مسجد رحیمیہ اور کلیہ عائشہ کے منتظمہ کا شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہم جیسے طلباء کو جو کچھ سیکھے ہیں ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں، اسے سماج اور معاشرے کے زندہ دل افراد کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کا موقع دیا۔ ہمارے درمیان ہم سب کے بہت ہی سینئر جماعت کے بڑے عالم، جماعت کے ذمہ دار، نائب امیر حضرت مولانا عبدالجلیل مکی حفظہ اللہ تشریف فرما ہیں۔ یہ ہمارے لیے خوش بختی کی بات ہے کہ الحمدللہ آپ کی بھی تائید ہمیں حاصل ہے۔ اللہ رب العالمین شیخ کے صحت کو ہمیشہ بہتر رکھے۔ آپ ہمیشہ نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ جو نوجوان واقعی سماج میں کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہو اور سماج میں کام ہو۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ موضوع ہے دور حاضر میں ہماری ذمہ داریاں۔ ہم لوگ جس عمر میں ہیں یا جس پڑاؤ پہ ہیں وہ حالت ایسی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں ہی سے عاری ہوتے ہیں، تو ہم کیا بتائیں گے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہوں۔ یہ بزرگ علماء یہ باتیں رکھیں تو اور زیادہ اثر انداز ہوں گی، لیکن اب حکم ہوا ہے تو باتیں رکھی جائیں گی۔ مختصر وقت ہے اور باتیں تیز تیز بیان کی جائیں گی کیونکہ مواد میرے پاس بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ پہلی جو آیت کریمہ میں نے اس پروگرام کے لیے اور اس موضوع کے لیے چنا وہ یہ کہ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ یہ آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کریمہ کو ہم لوگ سمجھیں، اس کا ترجمہ سنیں اور پھر ہم غور کریں گے کہ ہماری ذمہ داریاں جو بھی حالات سماج اور معاشرے میں ہیں، چاہے وہ حکومتی پیمانے کے حالات ہوں، چاہے وہ شہری پیمانے پر وہ حالات ہوں، عالمی کوئی اثر ہو، اس طرح کی چیزوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس پر ہم اس آیت کریمہ کو سمجھنے کے بعد گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کہ ہم اے مسلمانوں تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ کوئی مسلمان یہ نہ سمجھے کہ اسے آزمایا نہیں جائے گا۔ یہ بات ہم اور آپ بہت اچھے سے دھیان میں رکھیں کہ ہمیں جنت مل جائے اور وہ بھی خوبصورت پھول کے سیج پر رکھی ہوئی ہو اور ہم اسے اٹھا کر قبول کر لیں، ایسا ممکن نہیں۔ جنت ملنا اتنا آسان کام نہیں ہے، تو اس لیے آزمائشیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی۔ اب ان حالات اور پریشانیوں میں ہمارا ایمان، ہماری ہمت، ہمارا حوصلہ اور ہم لوگ کس انداز سے اسے فیس کرتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ ہم صحیح پر ہیں کہ غلط پر ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ کس سے؟ من الخوف، خوف سے، والجوع بھوک سے،
تو بھوک سے تو بڑے پیمانے پہ ہم لوگ نہیں آزمائے جاتے ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو بھوک سے آزمائے جاتے ہیں، لیکن خوف سے ہم لوگ آزمائے جا رہے ہیں ابھی۔ خوف کیسا؟ NRC لاگو کر دیا جائے گا، خوف کیسا؟ کامن سول کوڈ آ جائے گا تو مسلمانوں کا وجود ہی ختم ہو جائے گا، خوف کیسا کہ موب لنچنگ کی جائے گی، خوف کیسا داڑھی رکھو گے، کپڑا ٹوپی پاجامہ پہنو گے یا کرتا پاجامہ پہنو گے تو تمہارے اوپر الزامات لگیں گے، تمہاری زندگی تنگ کر دی جائے گی، دین پر عمل کرو گے جی نہیں پاؤ گے۔ تو خوف و ہراس میں انسان کو رب العالمین آزماتا ہے، اب اس میں کامیاب کون ہوگا وہ رب العالمین آگے بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آزمائش میں کتنی چیزوں کو رکھا ہے، خوف کو، ڈر کو، بھوک کو، مال کی کمی کو، بہت امیر تھے حالات خراب ہوئے، مندی آئی، بزنس خراب ہو گیا، بہت اچھا سب کچھ چل رہا تھا اچانک سب خراب ہو گیا، یہ مال کی کمی سے، والانفس جان کی کمی سے، گھر اچھا خاصا چل رہا تھا اچانک ابا کا انتقال ہو گیا، بھائی کا انتقال ہو گیا، بہن کا انتقال ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہوا، کئی لوگ انتقال کر گئے، مسلمان ہیں کئی کے مسلمان مار دیے گئے، تو اس کے ذریعہ سے والثمرات پھلوں میں کمی کر کے اللہ رب العالمین آگے بیان کرتا ہے وبشر الصابرین، خوشخبری سنا دیجئے کس کو؟ صبر کرنے والوں کو، حالات کو سمجھ کر کے اس پر صبر کرنے والوں کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ خوشخبری سنا دیجئے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، یہ وہ لوگ ہیں جب انہیں مصیبت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم سب اللہ کے ہیں اور ہم سب کو کدھر جانا ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے۔ مشکل حالات اور گھڑی میں ہم مسلمانوں کا ایمان اس لیول تک کبھی آتا ہی نہیں ہے کہ ہم کہہ پائیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کب آتا ہے؟ کسی کے انتقال کی خبر آئی تب، اس کے علاوہ کبھی تصور ہی نہیں آتا کہ آتا ہے اچانک گر گئے، چوٹ لگ گئی، کاروبار کر رہے تھے ڈوب گیا، کہیں پیسہ لگائے ڈوب گئے، تصور ہی نہیں آتا کہ ہم اور آپ یہ کہہ پائیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جب مصیبت آتی ہے کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم سب کو کدھر جانا ہے؟ اللہ کی طرف جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ بندے ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں کرتا ہے۔ کہاں کرتا ہے؟ فرشتوں میں۔ صلوات، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پر صلواتیں نازل کرتا ہے، رحمت کی برکھا کرتا ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ آزمائشیں ہر حال میں آئیں گی۔ آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ عمل کے نتیجے میں آتی ہیں۔ ہم بہت نیک ہیں اور ہم کو اکیلے اگر آزمائش آ رہی ہے تو اللہ رب العالمین کے آپ بہترین بندے شمار ہوں گے انشاءاللہ، لیکن سماج اور معاشرے پر جب کوئی چیز آتی ہے تو یہ مل جل کر ملی طور پر ایسی برائیاں اور بگاڑ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ آزمائشیں ہم پر آتی۔ ان حالات میں کام کرنا کیا ہے؟ صبر کا دامن تھامنا ہے، اور کامیابی کا راستہ اسی میں، کس میں؟ صبر کرتے ہوئے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، یہ دعا ہم لوگ دعا میں پڑھتے ہیں، لیکن ہم اپنی زندگی میں جب خطرات سے دوچار ہوتے ہیں تو یہ دعائیں ہم کو یاد ہی نہیں رہتی کہ اے اللہ ہم تیری فیصلے سے راضی ہیں، اے اللہ تو ہمارا رب ہے، تو ہی تقدیر لکھنے والا ہے، ہم تیرے فیصلے سے راضی ہیں اور اسلام کو دین کی حیثیت سے مانتے ہیں۔ آج کتنے لوگ بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں مولانا اسلام کی بات کرتے ہو، ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے تو ہم مذہب نہیں بدلیں گے تو کیا کریں گے، ہمارے پیٹ میں کچھ نہیں ہے تو ہم تمہارے دین پر کیسے چلیں گے؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائی آپ ایمان لائے ہیں اسی شرط پر کہ ہر حال میں اللہ رب العالمین کی عبادت، اس کی بندگی، اس کے اسلام کی پیروی، اس کے مذہب پر چلنے کی آپ نے قبول کیا ہے پڑھ کر کے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا کرنا یہ ہوا کہ ہم سب خاندانی مسلمان ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ اب مسلمان جب ہو گئے تو اسلام میں رہتے ہوئے ان تمام مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا ہے، اس سے آپ بھاگیں گے یہ کہہ کر کے کہ ہم مسلمان اس لیے پریشانی آ رہی ہے، ایسا نہیں۔ یہ ساری آزمائشیں انبیاء کے ساتھ ہوئیں،
ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اللہ کے رسول کے پاس بعض صحابہ آئے، کہا اللہ کی مدد کب آئے گی؟ متی نصر اللہ؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، جو سید ولد آدم ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، جو اگر کہہ دیں کہ یہ دشمن، اے رب ان کو مٹا دے، فوراً اللہ تعالیٰ دشمنوں کو ختم کر دے گا، ان سے صحابہ کہتے ہیں متی نصر اللہ؟ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ پیارے رسول کیا جواب دیتے ہیں؟ اتنے میں تم پریشان ہو گئے، اتنے میں تم پریشان ہو گئے، سول کوڈ آ جائے گا تباہ ہو گئے، NRC آ جائے گا تباہ ہو گئے، تمہارے حقوق سب لین لیا گیا حکومتوں کی جانب سے۔ مسلمانوں نے کبھی حکومتوں کے پلوں کے نیچے رہ کر کے اپنی زندگی کو کامیاب نہیں بنایا ہے، الحمدللہ۔ اور یہ ڈنکے کی چوٹ پر ہمیشہ کہا جا سکتا ہے کہ الحمدللہ مسلمانوں نے کبھی بھی کسی کی روٹیوں کو سینک کر کے اپنی زندگیوں کو نہیں چلائے ہیں۔ ان کی محنت، ان کی لگن، ان کی جستجو، ان کا تڑپ، ان کی محنت، آپ لاک ڈاؤن کی حالت دیکھ لیں، ممبئی سے لے کر کے UP گاؤں تک جو بھی یہاں سے وہاں تک پہنچا، غیر مسلموں کا کہنا یہ تھا کہ جو بھی مدد ملی صرف مسلمانوں سے ملی، جو بھی مدد ملی راستے میں کس سے ملی؟ مسلمانوں سے ملی۔ تو مشکلات میں رسول نے کیا کہا کہ اتنے میں پریشان ہو گئے؟ تم سے پہلے جو تھے ان کے جسم کے اندر کنگھی کی گئی، کس سے؟ لوہے کے کنگھی سے کنگھی کی گئی۔ آج ہماری حالت ایسی ہے، آج ہماری حالت ایسی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا صبر کرو۔ آل یاسر پریشان تھے، آج تھوڑا سا ہم پریشان ہو جائیں تو چلو یہ کرتے ہیں، چلو وہ کرتے ہیں، چلو وہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی سامنے دیکھ رہے ہیں، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں پیارے رسول؟ اصبر یا آل یاسر، اے اہل یاسر صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے؟ فَإِنَّا مَوْعِدُكُمُ الْجَنَّةُ۔ آج ہم نے اپنا ٹھکانہ کیا بنا لیا ہے؟ سب کچھ دنیا، اسی لیے تو پریشان ہے، آخرت کی فکر نہ کے برابر۔ یہ افسوسناک معاملہ ہے۔ آج حالات یہ ہیں کہ غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں بڑے پیمانے پر، مسلمانوں کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، احادیث کے بارے میں، علماء کے بارے میں۔ ان لوگوں کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلا دو، سارے مسلمان ان سے ناراض ہو جائیں، کنفیوز ہو جائیں، بے یقینی کا شکار ہو جائیں۔ اور یہ چیزیں اس زمانے میں بھی ہوتی تھیں، اللہ کے رسول کے زمانے میں کیا کہتے تھے؟ مال ھذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق۔ یہ کیسا رسول ہے؟ یہ تو کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، ہاں یہ کیسا رسول ہے؟ اعتراض وہاں بھی ہوتا تھا، اعتراض آج بھی ہوتا۔ آج اعتراض کیا ہے؟ ہمارے رسول انسان نہیں ہے۔ ہمارے مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ پیارے رسول کو انسان ماننے کے لیے نہیں تیار۔ تو بد یقینی لانا، غلط فہمیاں پھیلانا، یہ چیزیں جاری۔ قرآن سے دور کرنا، قرآن کو پھاڑ دینا، قربانی کے دن قرآن کو پھاڑنا، یہ کتنی بڑی سازش رہی ہوگی لوگوں کی کہ پورے عالم کے مسلمان پریشان۔ کیوں مسلمان پریشان ہو؟ تمہارے ایک قرآن پھاڑنے سے مسلمانوں کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ پورے عالم کے مسلمانوں نے اس روز صرف ایک اللہ کی عبادت کیے تھے، اور پورے عالم کے مسلمانوں نے اس روز صرف ایک اللہ کے نام پر جانور اور قربانی ذبح کیے تھے۔ تم ان کے ایمان کا چیک کرنے آئے ہو اپنے کیا کہتے ہیں، اپنے بلوں میں رہ کر کے، قرآن جلا کر کے۔ اور ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ آج کا مسلمان واویلا مچانے لگے گا اور تماشا بین بن جائے گا، اپنے آپ کو تماشا بنائے گا لوگوں کو کہ آؤ دیکھو مسلمان بڑے وہ ہیں، یہ ہیں وہ۔ ہم مزید موقع دیتے ہیں لوگوں کو کہ وہ ہمارے خلاف اور اس طرح کی چیزیں لائیں۔ آپ نے جواب دے دیا تھا کہ پوری دنیا کے مسلمان، اللہ کا شکر ہے کہ سارے صرف اللہ سے جڑے ہوئے تھے۔ اس روز اعتراض، قرآن پر اعتراض جیسے آج کرتے ہیں، اس دن بھی ہوا۔ وقال الذین کفروا، کفار کہتے تھے، کیا کہتے تھے کہ یہ قرآن ایک ہی بار کیوں نہیں نازل ہو جاتا، یہ تھوڑا تھوڑا کیوں نازل ہو رہا ہے، اور ایک بار نازل ہو جاتا تو ایک بار کیسے نازل ہوگا، ہم کیسے عمل کریں گے؟ ہاں، اعتراض کرنے والے چھوڑیں گے نہیں کسی بھی حالت میں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں جنگ کے احکام اسلام کے، اس پر غلط فہمیاں۔ کئے منٹ بڑھا ہے شیخ؟ 5 منٹ 10
9:05 تک 5 منٹ اور. بہت مشکل گھڑی ہے, بہت مشکل. بہت محنت سے تیار کیا ہوں یہ تقریر, لیکن جنگ کے احکام کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلانا, عورتوں کے میراث کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلانا, نکاح کے مسائل پر غلط فہمیاں, اور نکاح کا مسئلہ گورنمنٹ نے جب بنایا کس انداز سے پورے مسلمان پریشان تھے, ایسا لگتا تھا کہ پوری اب ہم ختم ہی ہو جائیں گے یہاں سے. کامن سول کوڈ کا معاملہ بھی, کامن سول کوڈ کے لیے اتنا پریشان ہوئے. آپ کے شیخ نے ایک جملہ مجھے کہا تھا, اور اتنا بہترین جملہ تھا, میں نے جہاں جہاں اسے بیان کیا ہر کوئی خوش ہوا. کیا کہا شیخ نے کہ بھائی کامن سول کوڈ کب لاگو ہوگا, جب ہم کہاں جائیں گے, کورٹ کچہری جائیں گے. اللہ کا شکر ہے کہ 100% مسلمانوں کو اگر دیکھا جائے تو 95% مسلمان کبھی کورٹ کا شکل تک نہیں دیکھیں. یہ دیکھیں, اللہ کا شکر ادا کر. گھریلو مسائل میں مسلمانوں نے 95% مسلمان آج ہوں گے جو آج تک پولیس تھانے نہیں گئے ہیں. غلط کہہ رہا ہوں تو بتائیے. تو جب آپ کا معاملہ پولیس تھانے جائے گا نہیں تو کون سا سول کوڈ آپ پر لگائیں گے. اللہ کا شکر ہے قرآن ہمارے پاس ہے, علماء ہمارے پاس موجود ہیں, احادیث موجود ہیں, پورا دین موجود ہے. ہم فیصلے کر لیں گے, بھیا تم کو جو لگانا لگاؤ. ان کے یہاں کیسے کیسے قانون ہیں, آپ پڑھو گے تو حیران ہو جاؤ گے. تو اس لیے زیادہ پریشان نہ ہو کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. علماء کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کرنا دور حاضر کا بڑا فتنہ, اور اس میں بہت سارے مسلمان نام نہاد شامل ہیں. علماء کے بارے میں کنفیوز کر دو سب کو, یہ علماء ایسے ہیں, علماء ویسے ہیں, علماء ڈرپوک ہیں. علماء میرے بھائیو, انما یخشی اللہ من عباد العلماء, یہ رب کا کلام کہتا ہے کہ در حقیقت صحیح معنوں میں اگر اللہ سے ڈرنے والے کچھ ہیں روئے زمین پر تو کون ہے؟ علماء. علماء, علماء حق, یہ علماء کرام, ان کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلانا یہ خوارج کا شیوا ہے. اور خوارج صرف اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھے, قیامت کی صبح تک خارجی رہیں گے. یہ کیا کرتے ہیں؟ اہل اسلام کو قتل کرتے ہیں اور اہل اوثان کو چھوڑ دیں گے. آپ خطرناک دشمن ان کو دکھے ہو گئے, لیکن ایک غیر مسلم ان کو اچھا دکھے گا. یہ حالت علی گڑھ میں جب میں پڑھ رہا تھا, ایک ایسا گروہ پیدا ہوا جو پورے انڈیا میں کسی کو عالم مانتا ہی نہیں تھا. پورے انڈیا میں کوئی عالم ہی نہیں. اور ہم لوگوں سے ایسی نفرت کہ ایسا کافر اگر مل جائے تو اتنی نفرت وہ نہیں کرتے. تو یہ خارجیوں کی صفات لوگوں میں جب آتی کہ علماء سے دور کرنا, خود علامہ بن جانا. اسی طرح سے دور حاضر میں بڑی فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو پرموٹ کرنا, دعوت کے نام پر اپنے آپ کو پرموٹ کرنا, اپنی شہرت دنیا میں لانا تاکہ ان سے رابطہ ہو. یوٹیوب پہ ویڈیو آ گئی, کمنٹ آیا شیخ کے پاس, شیخ نے وہی جواب دے دیا. اب اگر میں تقریر کر رہا ہوں ضروری ہے کہ ہر چیز کا سوال کا جواب میں دے پاؤں؟ نہیں دے پاؤں. پیارے رسول نہیں دیتے تھے کتنے موقع پر صلی اللہ علیہ وسلم, کتنے مواقع پر ایسا ہوا اللہ کے رسول خاموش, جواب ہی نہیں دی. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم علامہ مانے ہی نہیں جائیں گے جب تک ہر سوال کا جواب نہ دے دیں. اور اس کے بعد ہماری عوام اور جنتا کیا کہتی ہے؟ سب سے بڑے علامہ یہ مولوی صاحب کہا جانا ہے, یہ سب سے بڑے علامہ. یہ حالت ہے علماء سے دور کرنے کا ذریعہ. اور پیارے رسول نے بیان فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا لوگوں پر کہ دھوکہ دینے والوں کا دور ہوگا. دھوکہ دینے والوں کا دور, اس میں کیا ہوگا کہ جھوٹا جو ہوگا, جھوٹ بولنے والا, اس کو سچا مانا جائے گا, اور جو سچا ہوگا اسے کیا کہا جائے گا؟ جھوٹا. آج اقوال ذری سوشل میڈیا پہ کیا پھیلتی ہیں؟ جو سب سے سچا ہوگا وہ سب سے زیادہ پریشان ہوگا, ہوتا بھی ہے نہیں, اور سب سے مکار جو ہوگا وہ سب سے زیادہ خوشحال نظر آئے گا, ہے کہ نہیں؟ یہ حالات ہیں آج ہم اس زمانے میں ہیں. اس زمانے میں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ رویبضہ پیدا ہوں گے. ہاں, رویبضہ پیدا ہوں گے. صحابہ نے رویبضہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول, اللہ کے نبی نے کہا بیوقوف لوگ. یہ بیوقوف کیا کریں گے؟ بڑے بڑے مسائل میں تقریریں کریں گے, تقریریں جھاڑیں گے, یہ بیان یہ بیان یہ بیان. یہ حالات ہیں. شیخ 5 منٹ اور بڑھائے دو, 9 بجے جماعت, 9:15 پہ جماعت ہے نا, کھینچ لوں گا. تو حالات کے بگڑنے میں ہماری ذمہ داریاں, یہ جو بھی حالات ہمارے بنے ہماری ذمہ داریاں ہیں. اس میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کرتوت کا مزہ چکھاتا ہے. قرآن کی آیت کیا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ
خشکی اور تری میں جو فساد برپا ہے یہ کس کی وجہ سے؟ ہم انسانوں کے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، یہ ہم آزمائشیں یا پریشانی اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کے اعمال کی وجہ سے انہیں مزہ چکھائیں۔ یار آج ہماری 35 سالہ زندگی ہے، اس میں اگر دیکھا جائے بالغ ہونے کے بعد تقریباً 15 سال بالغ ہونے کے بعد، 20 سال کے بعد تھوڑی بالغ ہوتا ہے انسان، 15 کے بعد ہی تقریباً، یعنی 20 سال، 35 سال میں 20 سال ہم نے رب کی نافرمانی میں لگایا، نماز نہیں پڑھا، روزہ نہیں رکھا، غلط کام کیا، یاشیاں کی، یاریاں کی، مکاریاں کی، دوائیں لی، نشہ کیا، یہ کیا، وہ کیا۔ اب مصیبت و پریشانی نہیں آئے گی تو کیا آئے گا؟ اللہ کہتا ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے ہم تمہیں سزا چکھاتے ہیں، کیوں؟ تاکہ تم لوٹ آؤ۔ مقصد رب کا کیا ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ پوری پبلک اپنے پریشانی کی وجہ سے اللہ کی طرف مائل ہو جائے۔ لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، آپ اسلام کے فالوور بن جائیں۔ آج حالات یہ ہیں کہ لوگ مسلمانوں پر بھروسہ نہیں کرتے، مسلمانوں پر بھروسہ نہیں کرتا۔ ہاں صدارتی خطبہ بھی ہوگا، شیخ آپ کے خطبے میں سے 2 منٹ دے دیجئے شیخ۔ ہاں آپ کا صدارتی، آپ کا نام آیا شیخ۔ اللہ کی طرف رجوع میرے بھائیو، اللہ کی طرف رجوع۔ اس حالت میں، مشکل حالات میں ہمیں کرنا کیا؟ دور حاضر میں موجود ہے، کیا کرنا ہے؟ پہلی چیز اللہ کی طرف رجوع، سب مائل ہو جائیں اللہ کی طرف، اللہ کی طرف آ جائیں، توبہ کریں، استغفار کریں، اپنے اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنی اپنی زندگیوں کا مطالعہ کریں، اپنے گھروں میں جائزہ لیں۔ میرا تعلق میری بیوی سے کیسا ہے؟ میں کتنا غصہ کرتا ہوں، کتنا اس کو مانتا ہوں، کتنا اس کو مناتا ہوں، اپنے بھائیوں کے ساتھ کیسا تعلق ہے، بچوں کے ساتھ کیسا تعلق ہے، دوستوں کے ساتھ خوب گھومتا ہوں، بیوی بچوں کے ساتھ کتنا گھومتا ہوں، ان کے ساتھ ٹائم کیا دیتا ہوں، اپنے بچے، اپنے والدین، ان کو کتنی بار فون کرتا ہوں، اماں ابا گاؤں پہ کتنی بار ان کی خیریت لیتا ہوں، ان کی خیریت کے لیے کتنا خرچ کرتا ہوں۔ یہ ساری چیزوں کے بارے میں غور کرو اور اپنا احتساب اور محاسبہ کرو۔ وقت آ گیا، محاسبہ کرو، چیک کرو کیوں یہ پریشانیاں آ رہی ہیں۔ آخر آزادی سے لے کر 47 سے لے کر کے 2022-23 تک اتنے سال گزر گئے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، یہ اچانک یہ مصیبت کیوں آ گئی؟ غور کرو، محاسبہ کرو۔ اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں، مہاجرین سے کہتے ہیں کہ 5 چیزیں جب اس میں کوئی قوم مبتلا ہو جاتی ہے تو یہ چیزیں آتی ہیں۔ نبی نے بیان فرمایا جب بھی کسی قوم میں بے حیائی زناکاری عام ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم میں طاعون کی بیماری پیدا کر دیتا ہے۔ آج زنا کرنا بہت آسان ہے، آپ سیکنڈوں میں لوگوں کو تیار کر سکتے ہیں زنا کرنے کے لیے، اور شادی کے لیے بہت مشکل ہے کہ نہیں؟ آج زنا عام ہے کہ نہیں؟ آج زنا گلیوں میں عام ہے۔ آپ حیران ہوں گے، مسلمانوں میں ایسے نوجوان ہیں جو سگی 2 بہنوں کے ساتھ شادی کر کے رہ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ پہلے شادی کیے، بیوی تھی، اس کی خدمت کے لیے سالی آئی، سالی سے زنا کر دیا، اس کے بعد اس سے بھی شادی کر کے۔ یہ مسلمانوں کی حالت ہے، ممبئی کی خبر ہے، اور حیران ہوں گے، میں نہیں زیادہ اندر جانا چاہتا، یہ مسلمانوں کی حالت ہے، یہ مسلمانوں کی حالت ہے۔ تو جب زنا عام ہوگا تو اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ طاعون کی بیماری ڈال دیتا ہے، ایسی بیماریاں مسلط کر دے گا، تباہ ہو جاؤ۔ ایسی بیماریاں، جب بھی کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، ناپ تول میں کمی کیا ہے؟ 10/25 کی جگہ دینے کے لیے آپ نے بیچا تھا زمین، آپ نے 10/25 کا گالا دیا تھا کسی کو، آپ نے کیا کر دیا؟ 8/20 کر دیا۔ ناپ تول میں کمی صرف یہی ہے کہ غلہ ناپنے والا غلہ ناپتا ہے وہی، راشن بیچنے والا راشن ناپتا ہے وہی۔ ناپ تول میں کمی یہ بھی ہے کہ آپ نے جتنا زبان دیا تھا اس زبان پر آپ کھرے نہ اتریں، یہ بھی کمی ہے کہ نہیں ناپ تول میں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں جب ناپ تول میں کمی ہوگی تو اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ قحط سالی ڈال دیتا ہے۔ سدھارتھ نگر یوپی والے غور کریں، ابھی گرمی کی یہ حالت تھی کہ پگلائے ہوئے تھے، سب بوکھلائے ہوئے تھے، پورے کے پورے لوگ بوکھلائے ہوئے تھے۔ ایسٹرن یوپی کی حالت دیکھ لیں، قحط سالی کا آنا، سوکھا پن پڑ جانا۔ اللہ تعالیٰ ان پر سختی کرتا ہے، تنگی ڈال دیتا ہے، پریشان ہو جائے انسان ان حالات میں۔ امام اور رہنما کیسے ہو جائیں گے؟ جو ان کو پسند ہوگا اسی کو بتلائیں گے، اسی پر تقریریں ہوں گی، اسی پر مانا جائے گا، اسی کو سمجھایا جائے گا۔ جو ان کو پسند نہیں ہوں گی تو پھر کیا ہوگا؟ ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ حالات کو تنگ کر دے گا۔ مایوس نہ ہو، کبھی بھی مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ حالات جو بھی ہو جائیں کبھی مایوس نہ ہو۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرِينَ، صرف کافر لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے۔
صرف کافر لوگ کس سے مایوس ہوتے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے. NRC آ گیا, کامن سول کوڈ آ گیا, نکاح کا میٹر آ گیا, یہ ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا قوم والوں نے؟ فرعون سے آئے تھے لڑنے, فرعون سے آئے تھے لڑنے, پیچھے کھڑے ہیں, ابھی دبوچ دیں گے, سب کو مار دیں گے, سب کو مار ڈالیں. فرعون سے لڑنے آئے تھے, ابھی سب کو ختم کر دے گا, یہ پیچھے آ رہا پورا لشکر. فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ کلا ان معی ربی سیہدین. ارے پاگلو, میرا رب ہمارے ساتھ ہے, وہ ہم کو راستہ دکھلائے گا. اس سے نصیحت پکڑے میرے دوستو. مشکل کی گھڑی اس سے خطرناک کیا ہوگی؟ دشمن کھڑا ہے سر پر, ابھی روت دے گا. دشمن کھڑا ہے سر پہ, ابھی روت دے گا. وہاں پر رب العالمین کام آتا ہے. تو ہم اس قدر رب سے محبت کریں, اس قدر رب پر بھروسہ کریں, اس انداز سے رب سے لو لگائیں, احتیاط کریں حالات کچھ بھی ہوں, اور صبر سے کام. واویلا نہ مچائیں, واویلا نہ مچائیں, واویلا نہ مچائیں, بلکہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے کہ کامیاب کون ہوتا ہے اس میں؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا, جو صبر کرے گا اور رب کا تقوی اختیار کرے گا. فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, تو یہ دل گردے والے لوگ ہیں, یہ دل گردے والے لوگ ہیں. ان کا دل, یہ دل گردے والے وہ نہیں ہیں جو سڑک پر کود جائیں, دل گردے والے وہ نہیں ہیں جو حکومتوں سے ٹکرا جائیں, دل گردے والے وہ نہیں ہیں کہ لاؤ بم باندھ لو بدن میں اور اڑا دو اپنے آپ کو. نہیں 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 نہیں, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو صبر کرتے ہیں اور رب کا تقوی اختیار کرتے ہیں. کیپ اینڈ واچ, دیکھو, نظر رکھو اور دیکھو, ویٹ اینڈ واچ, انتظار کرو اور دیکھو, رب سے تقوی اختیار کرو اور صبر کرو. ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا, کہ تم اگر صبر کرو گے, تقوی اختیار کرو گے, تو ان کی مکاریاں تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. اگر کوئی تمہارے اسلام پر اعتراض کرے تو ان کے ویڈیوز کو کھٹاکھٹ پھٹافٹ اسے پروموٹ نہ کرے. ایک ویڈیو آئی, ایک انسان قرآن پڑھ رہا ہے, دوسرا مسلمان بول رہا ہے, اس میں سائڈ میں رہتے نا دو ویڈیو, کہتا ہے کہ جو اس کو شیئر نہیں کرے گا اس پر اللہ کی لعنت ہے. اب کیا بولیں بتاؤ, اس پر اللہ, ایسے لوگوں قرآن اوپر سے روز رہا. یہ تو اس قدر غیرت مر گئی کہ اس کی آنکھ دیکھ کیسے رہی اس ویڈیو کو, اور مزید وہ لاکھوں لوگوں کو دکھانا بھی چاہتا کہ میرے قرآن کو روزا جاتا. دبا دو اس کو, ان کو دبا دو, بچہ بنا دو, بونا, کوئی حیثیت نہیں تمہاری, تمہارا لیبل ہی نہیں آ رہا ہمارے, تم تو غائب ہو. ایسے فتنوں کو روکیے حالات میں, کی ویٹ اینڈ واچ, اتنا دبا دو, دکھ ہی نہیں رویہ میری نظر میں, کہاں کچھ نہیں, ختم. چیختے رہیں گے, 10 دن بعد چپ ہو جائیں گے. چپ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ چپ ہو جائیں گے. اور دیکھیے شیخ ہمارے صدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ تم ہی میرا ٹائم لے لو, لیکن نہیں لوں گا, میں ختم کر رہا ہوں. ایسے لیڈر کو چنو, ایسے لیڈر کو چنو جو نیک ہو, بکنے والے لیڈر نہ ہو. آج حالات کیا ہے, بکنے والے نیتا پیدا ہوتے ہیں. تو لیڈر سماج کا, لیڈر مطلب وہ چن کر کے جو آتے ہیں اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. آپ رحیمیہ مسجد کے آس پاس رہتے ہو, یہ ایک محلہ ہے کھرڈی, اہل حدیثوں کا ایک بڑا طبقہ ہے, مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے. ان مسلمانوں کا ایک ایسا لیڈر ہونا چاہیے جو خوددار ہو, جو امانت دار ہو, جو نیک اور پرہیزگار ہو, جو پیسوں پر بکنے والا نہ ہو. آج بعض لوگ اپنی تقریروں میں پبلک کو جمع کر کے دکھاتے ہیں, نیتا سمجھتے ہیں کہ بھائی ان کے ٹچ میں زیادہ لوگ ہیں, اس کے بعد ان کے جیب میں 1 کروڑ روپیہ آیا, اور اس کے بعد پبلک سے کہہ دیا بھیا ان کو ووٹ دینا, ان کو ووٹ دینا. ایسے نیتاؤں کی ضرورت نہیں ہے. لیڈرشپ اچھی ہونی چاہیے, اور اس میں اللہ رب العالمین نے بیان وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ, کہ اور ہم نے ان میں سے بعض لوگوں کو ہدایت دی, امام بنا دیا, اور ان لوگوں نے ہماری ہدایت کی طرف لوگوں کو بلایا. امام کیوں بنایا؟ اللہ نے کہا لَمَّا صَبَرُوا, جب انہوں نے صبر کیا. لَمَّا صَبَرُوا, جب صبر کیا. آج کی حالت ہے جو زیادہ خلاف بولے گا وہی نیتا ہوگا. نہیں, وہ نیتا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو لوگوں کو مزید برانگیختہ کرتا ہے, ان لوگوں کے جذبات سے مزید کھیلتا ہے. نیتا کون ہے آپ کا؟ جو صبر کرے, تحمل سے کام لے, برداشت کرے, سماج کی چیزوں کو دیکھے اور پھر آپ کی رہنمائی کرے, آپ کی رہنمائی کرے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ, یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں پر یقین رکھتے ہیں. اللہ کی آیتوں پر یقین جو رکھے گا وہی ہمارا امام بن سکتا ہے. بکنے والا نہیں, چال باز نہیں, عیار و مکار نہیں. مدارس, مکاتب, اسکول, کالج, ان سارے کا ماحول بہتر بنایا جائے. مدارس, مکاتب, اسکول, کالج, ان سارے پر اچھی نظر رکھی جائے. بہت بڑے اہم موضوعات تھے. تزکیہ نفس کا تزکیہ کیا جائے. اللہ کے رسول کی جو خاص صفت بیان کی جاتی ہے کہ رب العالمین نے انہیں ان پڑھوں میں بھیجا, اور ان کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کے نبی بنانے کا کام کیا تھا
کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرنا، قرآن کی آیتوں سے قوم اور سماج اور معاشرے کا تزکیہ کرنا، کتاب و سنت کی طرف رجوع، کتاب و سنت کی طرف پلٹنا، جواب دینے کے لیے دین کی تعلیم حاصل کرنا۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کو دشمن نہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو دشمن نہ سمجھے، ایک دوسرے کو دوست بنائیں۔ اللہ کے نبی نے کہا مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان کے لیے آئینہ بن سکے، مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان کے لیے عمارت کے مانند ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ مسلمان وہ نہیں ہو سکتا جو دوسرے مسلمان پر ظلم کرے۔ آج حالات یہ ہیں کہ چاپلوسی کر کے حکومتوں تک مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے والے مسلمان ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں نہیں، ایک مسلمان نہ تو ظلم کر سکتا ہے نہ کسی سے ظلم کروا سکتا ہے۔ ہاں ختم، ٹائم ختم۔ آخری شعر کہہ کے بعد ختم کروں گا۔ منفعت ایک ہے اس قوم کا، نقصان بھی ایک ہی سب کا، نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی قرآن بھی اللہ بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے ہیں جو مسلمان بھی ایک۔ حالات حاضرہ میں ہم مسلمانوں کو بہت سوچ سمجھ کر رہنا ہے، ایک ایک چیز کو بہت بغور دیکھنا ہے، علماء سے جڑ کر رہنا ہے۔ یہ مساجد کے جو ائمہ ہیں ان سے جڑے رہیے انشاءاللہ، گمراہی سے، دھوکہ دھڑی سے اور بددینی سے ہم اور آپ بچے رہیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔